اللہ ہے نا جو اللہ، اس کا اپنا ایک طریقہ اور اس کا ایک اصول ہے. اس کی بارگاہ میں انسانیت کے مدارج ہیں ترتیب کے ساتھ. کوئی انسان اپنے مرتبے میں یہاں پر ہے تو کوئی یہاں پر ہے، کوئی یہاں پر ہے تو کوئی یہاں پر ہے. اور نبوت کا مرتبہ تو سب سے بڑا مرتبہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے یہ مدارج رکھے ہیں. لیکن ہم اللہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ مولا یہ جو تو نے انسانوں کے مدارج رکھے ہیں، ہم نے عظمت مصطفیٰ پڑھنی ہے، ذرا آمادہ رہیے گا. یہ جو تو نے انسانیت کے مدارج رکھے ہیں یہ کس اصول پہ رکھے ہیں؟ یعنی تو کسی کو اس رتبے پہ رکھے ہوئے ہے تو کسی کو اس رتبے پہ تو کسی کو اس رتبے پہ. یہ جو رتبوں کی تقسیم ہے مراتب کی اور درجات کی، یہ تو نے کس اعتبار سے کی ہے؟ اس انسان میں کون سی خوبیاں ہوں تو تو ان خوبیوں کی بنا پر کہتا ہے کہ اس خوبی کی وجہ سے اس کا یہ درجہ ہے اور اس خوبی کی وجہ سے اس کا یہ درجہ ہے. تو آواز آتی ہے خوبیاں نہیں، خوبی، صرف ایک خوبی. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عید میلاد کیسے منانی چاہیے؟ عید میلاد میں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے اپنے برتن کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اپنے خیال کے مطابق میرے مصطفیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے جتنی کوئی حاصل کر سکتا. بات سمجھ گئے؟ نبی کا عارف بننا چاہیے، عارف، نبی کی پہچان کرنی چاہیے. معرفت کا معنی یہ ہے جس قدر کسی کو نبی کی پہچان زیادہ ہوتی جاتی ہے اس قدر اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو احباب گرامی، نبی کریم کی ہم بات کریں گے، اپنے نبی کی، اپنے رسول کی، اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ ہے نا اس کا ایک اصول ہے، وہ کیونکہ رفیع الدرجات کا لقب ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ قرآن پاک میں، قرآن پاک میں کس کا لقب ہے؟ اللہ کا. کون سا؟ درجے بلند کرنے والا، درجے بلند کرنے والا. یا اللہ تو درجے جو بلند کرتا ہے، تو کس اعتبار پر، کیا پیمانہ ہے تیرا؟ کیا تو نے وہ ترازو رکھا ہے کہ جس کے تول پہ تو درجے بلند کرتا ہے؟ تو احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. کہ اے محبوب، آپ کا رب جس کا چاہتا ہے درجہ بلند کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے درجہ بلند کر دیتا ہے. اور کیونکہ تیرا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. علیم ہے یعنی وہ جانتا ہے، حکیم ہے اس کو پتا ہے کس کے لیے میں نے کیا کیا. حکیم کا یہ معنی ہے. تو احباب گرامی، وہ پورا اللہ تعالیٰ جانچ تول کے مراتب عطا فرماتا ہے. تو اس کے بعد اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ رتبوں کی تقسیم میرے نزدیک کس میں ہے؟ وَإِنْدَ اللَّهِ أُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک جو درجات کی تقسیم ہے نا وہ علم کی وجہ سے ہے. یا اللہ عمل کی وجہ سے نہیں ہے؟ فرمایا نہیں. ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے؟ نہیں. چلوں کی وجہ سے نہیں ہے؟ نہیں. وظائف کی وجہ سے یہ درجات کی تقسیم نہیں ہے؟ نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو بلند رتبہ ہوتا ہے یا پھر اس سے بلند ہوتا ہے یا اس سے بلند ہوتا ہے، وہ وظائف، چلوں، عبادات، ریاضات کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ وہ علم و عرفان کی بنا پر ہوتا ہے. کس کی بنا پر؟ علم کے وجہ سے اللہ. اور پھر ارشاد نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم والا اور نا علم رکھنے والا برابر ہو سکتے؟ اللہ نے فرمایا ان میں بڑے تفاوت ہیں اور بڑا فرق ہے، ان میں میں نے بڑے بلند درجے رکھے ہیں. تو احباب گرامی، اس سے پتہ چلا کہ انسانی شرافت کا معیار علم ہے.
انسانی کرامت کا معیار کیا ہے؟ علم ہے۔ انسان کے بلند درجے کا معیار کیا ہے؟ علم ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے عبادت گزاروں کا تذکرہ یہاں نہیں کیا۔ اللہ عبادت گزاروں کو پسند کرتا ہے، اللہ عبادت گزاروں سے محبت کرتا ہے، لیکن علم والے کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ علم والے کا کیا کرتا ہے؟ درجہ بڑھا دیتا ہے۔ احباب گرامی، میں آپ سے، اور اس لیے یہ میں نے ریسرچ کیا ہے، قرآن پاک میں 687 مقامات پر اللہ نے علم کی بات کی، نام لے کے۔ کتنے مقام پر؟ 687 مقامات پر اللہ نے علم کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا یہ علم ایک بہت بڑی اللہ کی دولت ہے، جس کو اللہ بلند کرنا چاہتا ہے اس کو رب علم عطا فرماتا ہے۔ بلند دنیا میں نہیں، بلند اپنی نگاہ میں۔ کس میں؟ اپنی نگاہ میں۔ اللہ نے فرمایا یہ تم نہ پیمانے رکھو کہ ہم نے بلندی کا پیمانہ ناپنا ہے، یہ بلند کون ہے کون نہیں ہے یہ پیمانہ میرے پاس ہے، اور وہ علم کا پیمانہ۔ وہ کس کا پیمانہ؟ آپ کو پتا ہے کہ کروڑ ہا برس عبادت کرنے والے فرشتوں کو جب اللہ نے بتانا تھا کہ فضیلت تمہاری نہیں، فضیلت آدم کی، کروڑ ہا برس عبادت کرنے والے فرشتوں کو جب اللہ نے بتانا تھا کہ افضل آدم ہے تم نہیں، تو اللہ نے کیا کیا وہاں پر؟ بھئی آدم علیہ السلام کو تو ابھی بنایا ہی تھا، ان کے پلڑے میں تو عبادت ریاضت یہ کوئی وظائف چلے وغیرہ تو ابھی تھے ہی نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اور اس وقت میں فرشتوں کے پلے میں کروڑ ہا برس کی عبادت موجود تھی، لیکن اللہ نے بتانا تھا کہ افضل یہ ہے، تو کیسے بتایا؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی علم ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ نے تمام اسماء کا علم اپنے آدم کو عطا فرما دیا، اور ان سے پوچھا کہ تمہیں بھی اس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، فقط اتنا ہی ہے جتنا تم نے ہمیں سکھایا ہے، یہ نہیں ہے جو آدم کے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو پھر سجدے میں جھک جاؤ۔ کس میں جھک جاؤ؟ سجدے میں جھک جاؤ۔ کیوں؟ تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو اس کے پاس ہے۔ پتہ چلا کہ وہ جو آدم علیہ السلام کا بلند درجہ ہوا نا فرشتوں سے، وہ کسی اور فضیلت کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ علم کی فضیلت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ علم کی فضیلت کی وجہ سے۔ تو احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ قرآن ہمیں سب کچھ بتاتا ہے۔ سورہ جو ہے یہ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد اخترنا علی علم علی العالمین، کہ ہم نے ان کو چن لیا پورے عالمین میں علم کی بنیاد پر۔ کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر ہم نے چنا۔ تو احباب گرامی پتہ چلا کہ جب چنوتی ہوتی ہے نا اللہ کی بارگاہ سے، تو وہ علم کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ علم کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو احباب گرامی اسی لیے اللہ نے جب اپنے نبیوں کی باتیں کی تو کیا کہا؟ حضرت یعقوب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا انہو لذو علم بما علمنا، فرمایا کہ وہ جو میرا یعقوب ہے نا وہ علم والا تھا، اس علم والا جو ہم نے اس کو سکھایا ہوا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، سورہ یوسف میں کہ اے یوسف تیرے رب نے تجھے یہ جو خوابوں کا علم ہے یہ عطا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان پر تیری یہ فضیلت ہے، ورنہ بیٹے تو اور ورنہ تو یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے، تیری شان اس وجہ سے ہے کہ تیرے پاس یہ علم زیادہ ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ علم زیادہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، سورہ مبارک کہف میں فرمایا کہ ہم نے اس کو اپنی پاک بارگاہ سے خاص علم عطا فرمایا۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے، اس لیے احباب گرامی وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ،
اے سلیمان سورہ مبارکہ کہف میں ہم نے تجھے اتنا علم دیا کہ تو اب جانوروں کی بولیاں بھی جانتا ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. تو احباب گرامی اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. دیکھیں درجات بڑھتے چلے آ رہے ہیں. اے عیسیٰ ہم نے تجھے کتاب و حکمت کا، انجیل کا، تورات کا یہ علم عطا فرمایا ہے، اور اس لیے تیرے پاس یہ اتنی بلندیاں ہیں، اتنے مرتبے ہیں. احباب گرامی اللہ ان انبیاء کو علم کی وجہ سے فضیلتیں دیتا چلا گیا، لیکن جب باری آئی محبوب کی یہ نہیں کہا. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن اس میں تورات بھی ہے، اس میں انجیل بھی ہے، اس میں دیگر کتابیں بھی ہیں، اس میں زبور بھی ہے، اس میں باقی صحف بھی ہیں، صحائف بھی ہیں انبیاء کرام کے. جو کچھ سب سے پہلے نازل ہوا تھا وہاں سے لے کر والناس کی سین تک جتنا بھی علم اللہ نے نازل فرمایا وہ سارا قرآن پاک میں موجود ہے. پتہ چلا قرآن کا علم کتنا. انبیاء کو ان کتابوں ان صحیفوں میں سے کچھ علم تھا، مگر جب باری آئی نا اپنے محبوب کے علم کی بات کرنے کی تو اللہ نے کیسے کی؟ اللہ نے فرمایا سنو، الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن ہی سکھا دیا. کیا سکھا دیا ہے؟ قرآن سکھا دیا ہے. خلق الانسان وعلمہ البیان. اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کو بیان کرنے کی قوت اور تعلیم عطا فرمائی. تو احباب گرامی یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے علم کی بات کر رہا ہے اور فرمایا انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم. یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اللہ نے اس کتاب کو تیرے قلب انور پہ نازل فرمایا اور وہ بھی تجھے سکھا دیا جو تو نہیں جانتا تھا. کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا تمہیں علم نہ عطا فرمایا ہو. اور بڑی خوبصورت ایک آیت کریمہ ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. ہم نے اس کو جبرائیل کے ذریعے سے تیرے دل پہ نازل فرمایا ہے تاکہ تو عالمین کے لیے ڈرانے والا بن جائے. اچھا اس میں یہ جو منزل ہے وحی کی وہ کون سی جگہ ہے؟ علم کی منزل کون سی جگہ اللہ نے بتائی؟ وہ میرے نبی کا دل ہے. وہ کیا ہے؟ علم کی منزل کون سی ہے؟ علم کہاں نازل ہوا ہے؟ میرے نبی پاک کے دل پہ نازل ہوا ہے. تو احباب گرامی اب علم تو اس کو ملے گا جس کا میرے نبی کے دل سے تعلق ہے. علم اس کو ملے گا جس کا میرے نبی سے اس کے دل سے تعلق ہے. تو جس کو میرا نبی پسند ہی نہ کرے، میرے پاک نبی کے جسم سے بھی جس کا تعلق نہ ہو، اس کو کیا علم ملے گا؟ علم اس کا مقدر ہے جو میرے نبی کے دل سے اپنا تعلق بنا لے. اور یاد رکھ لیں نبی کا دل طاہر و مطہر ہے، نبی کا دل پاک ہے، اور اس جگہ سے علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو پاک ہونا پڑتا ہے. کیا ہونا پڑتا ہے؟ کیوں؟ اس علم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. کیوں؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. فرمایا اس قرآن کے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی باطل چیز پھٹک بھی نہیں سکتی.